بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9۔ یہ پارہ 8 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ 14 رکوع سورۃ الاعراف اور آخری 4 رکوع اور 3 آیات سورۃ الانفال میں ہیں۔ جناب شعیب علیہ السلام کو متکبر سرداروں کی دھمکی۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مقولہ تھا کہ آسمانی نظام کو تسلیم کرنے والی اور انکار کرنے والی مومن اور منکر 2 جماعتیں بن چکی ہیں، اب خدائی فیصلے کا انتظار کرو۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں ان قوم کے سرداروں کی دھمکی مذکور ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر اگر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو ملک بدر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ نے ملت کفر سے نجات دے کر اس ملت اسلامیہ سے وابستہ ہونے کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو ہم کیسے غلط راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کر کے حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے منکر اس طرح تباہ ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو گئے، اب ان پر میں کیسے رحم کھا سکتا ہوں؟ منکر لوگوں کی بربادی کا راز۔ ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، اس بستی کے منکروں کو سختیوں اور نقصانوں میں مبتلا کیا تاکہ سرکشی سے باز آئیں اور عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے مصیبت راحت سے بدل دی، جب وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے تو اچانک اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچتے تو ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ بغور ہوش سن لو، کیا شہر کے بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ جائے؟ کیا وہ اللہ کی مخفی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ کی مخفی تدبیروں سے تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ تباہ شدہ بستیاں، قصہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ ہم ان تباہ شدہ بستیوں کے حالات اس لیے سنا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال میں بہتری پیدا نہ کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا کر ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد مارکہ خیر و شر یعنی قصہ موسیٰ و فرعون کا بیان ہے، جو رکوع نمبر 3 اور 4 پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بعض جزیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بار بار دہرائے جانے والے واقعات میں سے ایک ہے، اور جتنی تفصیل اس واقعے کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی دوسرے واقعے کی تکرار کے ساتھ تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ یوں تو اکثر صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے، مگر سورۃ البقرہ، اعراف، یونس، طٰہٰ، قصص اور النازعات میں مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں خیر کی بھرپور نمائندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کرتے ہیں، جبکہ شر کی بھرپور نمائندگی فرعون، حامان، قارون اور یہودی قوم کرتی ہے۔ یہ لوگ اقتدار اعلیٰ، نوکر شاہی، سرمایہ داری کے نمائندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اپنی آیات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتوں کی طرف بھیجا، انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا کر فساد برپا کیا۔ آپ دیکھیں ان مفسدین کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے فرعون سے اسلام قبول کرنے کا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو فرعون نے انہیں معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی، اور ہاتھ گربان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین۔ فرعون پریشان ہو کر امیروں وزیروں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ تمہیں جادو کے زور سے تمہیں ملک سے باہر نکال دینا چاہتا ہے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس کے مقابلے کے لیے جادوگر بلانے چاہیے۔ جادوگر آئے تو وہ کہنے لگے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، تمہیں اپنا خاص مقرب بنا لوں گا۔ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، لوگوں کو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ دکھائی دینے لگی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی۔ جادوگر مغلوب ہو گئے اور بے ساختہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دیں، مگر سچا ایمان ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مرعوب نہیں کر سکتی۔ ایمان لانے کے بعد جادوگر ایسے بے پرواہ ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی دھمکیاں بھی انہیں متزلزل نہ کر سکیں۔ انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اسلام پر موت عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر بنی اسرائیل پر اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کے بچوں کو قتل کرتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا۔ مظالم سے تنگ آ کر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مظالم بڑھ گئے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی قبلہ رو ہو کر نماز اور صبر کی مدد سے اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ فرمایا انشاءاللہ جلد ہی اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا۔ آل فرعون پر عذاب الہی اور بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مختلف عذاب مسلط کیے۔ قحط سالی اور سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب آیا۔ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے کہ ہماری حسن تدبیر کا کرشمہ ہے، اور جب انہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ ہم پر اپنا جادو آزمانے کے لیے تم بڑے سے بڑا معجزہ دکھاؤ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے طوفان، مکڑی، جوؤں، مینڈکوں اور خون کے پے در پہ عذاب بھیجا، مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ جھوٹے عہد و پیمان کر کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا لیتے، مگر عذاب کے ختم ہوتے ہی پھر نافرمانیوں پر اتر آتے۔ ہماری آیات سے غفلت برتنے اور جھٹلانے کا ہم نے انتقام لے کر انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ ہم نے دنیا میں کمزور اور ضعیف سمجھے جانے والی قوم کو ان کے محلات، باغات اور اقتدار کا وارث بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا، راستے میں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بت پرست تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسا ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا افسوس ہے تم پر، یہ طریقہ سراسر باطل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں فرعون کی غلامی اور ظلم سے آزادی بخشی اور دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت دی۔ تم اللہ کی نعمتیں کیوں بھول گئے ہو؟ تم نے اتنی جلدی فرعون کی غلامی کے دن فراموش کر دیے؟ تف ہے تم پر۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے دیدار کی تمنا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین قرار دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ریاضت کرنے کے لیے بلائے گئے، جہاں وہ 40 روز تک مقیم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشی اور تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایسا مزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی درخواست کر دی۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی ہیبت و جلالت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے تیرے ہم اسروں میں سے تم کو چن لیا ہے اور تجھے اپنے کلام اور پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے، بس جو کچھ تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اور فرمایا تورات میں ہر قسم کی ہدایت لکھ دی گئی ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے حکموں پر کاربند ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم شرک میں مبتلا ہو کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر قوم پر بہت ناراض ہوئے، بھائی ہارون کو بھی ڈانٹا اور پھر تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میرا قصور بخش دے اور میرے بھائی کا بھی، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ نمائندوں کے ساتھ توبہ، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں پر خدا کا غضب ہوگا، وہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی پائیں گے، لیکن غلطی کر کے جلد توبہ کر لینے والے ایمانداروں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اترا تو آپ نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں۔ تورات میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ موسیٰ کو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے خود سن لیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی، کیا ایسی بات کے لیے جسے ہم میں سے چند بیوقوف کر بیٹھے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی مقدر فرما دے۔ فرمانے الہی ہوا یہ میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں گا پہنچاؤں گا، رہی میری رحمت تو وہ ہر شے کو وسیع ہے، میں اپنی رحمت ان لوگوں کا مقدر کر دوں گا جو برائیوں سے بچنے والے، آیات الہی پر ایمان رکھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ اعلان خداوندی ہوا جو لوگ میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، یہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے، لوگوں کے بوجھ اتاریں گے، ان کے پھندے نکال دیں گے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ میں تمام افراد نسل انسانی کی طرف رسول بنا کر آیا ہوں، اس خدا کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اے لوگو، اب مجھ پر ایمان لاؤ اور میری لائی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
پھر بنی اسرائیل پر مزید احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ 12 قبیلوں کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادل کا سائبان اور من و سلوہ کی خوراک عطا کی، لیکن بنی اسرائیل مخالفت کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر آسمانی عذاب کے مستحق قرار پائے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان پر عذاب۔ بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے یہ ہیلا تلاشا کہ دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے، ان میں مچھلیاں آ جاتی تو انہیں پکڑ لیتے اور کہتے کہ یہ خود آ گئی ہیں، ہم نے شکار نہیں کیا۔ حق پرستوں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ توبہ پر ہرگز آمادہ نہ ہوئے۔ نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا دیا کہ بنی اسرائیل شرارتوں سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن ان پر ایسے لوگوں کو مسلط فرما دے گا جو انہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل 2 گروہوں میں بٹ گئے، نیکوکار اور بدکار۔ پھر ان کی جگہ نالائق اور برے جانشینوں نے لے لی۔ وہ دنیا کے ادنا سامان کے لیے دین فروشی کرتے اور کہتے کہ ہمیں اس کی معافی مل جائے گی۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ الستو بربکم۔ پھر پوری انسانیت سے لیے جانے والے عہد کا تذکرہ ہے جو عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکال کر لیا گیا۔ تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا مگر دنیا میں آ کر بہت سے لوگ اس سے منحرف ہو گئے۔ پھر ایک اسرائیلی عالم بلعم بن بعورہ کا تذکرہ ہے جو اپنی قوم اور بیوی کے بہکاوے میں آ کر مالی مفادات کے لیے نبی کا گستاخ اور دشمن بنا اور اللہ کی آیات کی غلط تعبیر اور تشریح کی۔ کتے کی مانند حریص بنا، اس کی زبان سینے تک لٹکا دی گئی اور ہانپتا ہوا جہنم رسید ہو گیا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ بن سکتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دیں وہ خسارے میں ہے۔ پھر بھی جنات اور انسانوں میں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو دل و دماغ اور آنکھ اور کان کا استعمال کر کے توحید باری تعالیٰ کو نہ مانیں، وہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھو اللہ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو، ملحدین کے خود ساختہ نام اللہ کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ روز قیامت۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 68 میں نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا کہ نبی علیہ السلام اپنے ذات مقدسہ سے الوہیت کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ خدا وہ ہے جس کی قدرت کامل اور اختیار مستقل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نہ کسی کام سے اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اسے کسی کام پر کوئی مجبور کر سکتا ہے، اور مجھ میں یہ اختیار کامل اور قدرت مستقلہ نہیں پائی جاتی۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے، میرا سارا اختیار اسی کا عنایت فرمودہ ہے۔ لا املکو کے کلمات سے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی اور الا ماشاء اللہ سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفع و ضرر کا کچھ اختیار ہی نہیں۔ فرمایا مجھے اختیار ہے اور یہ اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے رب کریم نے مجھے عطا کیا ہے۔ خوب سن لو، میں اہل ایمان کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں۔ متقیوں کے اوصاف، مبلغ کی شان۔ پھر قدرت خداوندی کے بیان کے لیے ایک جان آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق کا تذکرہ اور پھر ازدواجی زندگی کے فائدہ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے۔ پھر شرک کی مذمت کے ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو دوسروں کو تو کیا پیدا کریں گے، خود اپنی پیدائش میں اللہ کے محتاج ہیں۔ جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ چلنے پھرنے، دیکھنے سننے سے محروم ہیں۔ جو اپنی مدد نہ کر سکیں وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ ایک داعی اللہ کو اخلاق فاضلہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، افو درگزر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اپنے رخ کو پھیر لو۔ اگر کبھی شیطان کے اثرات سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ کر تقوی اور نصیحت کو اختیار کر لو۔ قرآن کریم بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو، دل ہی دل میں عجز و نیاز سے ڈرتے ہوئے بھی اور زبان سے آہستہ آہستہ بغیر پکارے بھی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح اور تمہید کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ سورۃ الانفال۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ اس سورت میں غنیمت کے احکام کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کا نام انفال رکھا گیا۔ اس سورت کا روح سخن مسلمانوں کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر، قانون جنگ، دشمنوں سے مدافعت اس سورت کے اہم موضوع ہیں۔ مال غنیمت، صفات مومنین اور غزوہ بدر۔ سورت المبارکہ کی ابتدا اس حکم سے ہو رہی ہے کہ راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے مال غنیمت جو ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہوا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، اللہ اور رسول کا کہا مانو۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابل جہاد کے لیے نکلے۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح نہ تھی کہ یہ لڑائی قریش کی باقاعدہ فوج سے ہوگی جو تجارتی قافلے کے حفاظت کا بہانہ بنا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔
لیکن وہ فوج کے مقابلے سے ڈرتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا یہ تھا کہ حق و باطل کا مارکا ہو، جس میں حق کا بول بالا ہو اور باطل کا زور ٹوٹ جائے۔ فرمایا، یاد کرو تم اپنے رب سے غیبی امداد کے لیے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے، اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہے، اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ غزوہ بدر میں نصرت الہی۔ فرمایا، یاد کرو ہم نے عین میدان جنگ میں تم پر غنودگی طاری کر دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ، آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تاکہ تم نہا دھو لو، اور ریتلے میدان میں تمہارے لیے قدم جما دیے۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو، میری نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ساری کارروائی ان کے خلاف تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ ایسے لوگ یقیناً سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایمان والو، کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ۔ میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں تم نے کافروں کو نہیں قتل کیا، ان کو تو اللہ نے جہنم رسید کیا۔ رسول اللہ نے جو مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اے کافروں، تم بدر میں جس حقیقت کو دیکھ چکے ہو اس کو حرف آخر نہ سمجھو۔ اگر تم نے آئندہ بھی ایسی حرکت کی تو پھر بھی تمہارا یہی حشر ہوگا۔ تمہاری کثرت تعداد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، امانت کی قدر کرو۔ مسلمانوں، اللہ اور رسول کا کہا مانو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنتے نہ تھے۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک بدترین حیوان ہیں۔ یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں، ورنہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور سنوا دیتا۔ اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی حکم دیں تو اسے قبول کر لو۔ رسول اللہ کی دعوت تمہارے لیے روح کی زندگی کی دعوت ہے، اسے فوراً قبول کر لو۔ ان فتنوں سے بچو کہ جب ان کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو صرف انہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے یہ آگ سلگائی، بلکہ سبھی کو اپنے لپٹ میں لے لیتی ہے کہ انہوں نے آگ لگانے والوں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا۔ اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور سنت سے سرتابی کر کے اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ کا دین امانت ہے، مسلمانوں کے پاس ان کا ملک امانت ہے، اس کا تمہیں امین بنایا گیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے راز دشمن تک پہنچانا اور مسلمان ملک کو کمزور کرنے کے لیے کافروں اور اسلام دشمن قوتوں کے لیے کام کرنا، حکومت کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، صنعتکاروں اور تاجروں اور کاروباری حضرات کا دیانتداری کو نظر انداز کرنا، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور اپنی امانتوں میں خیانت کرنے میں داخل ہے۔ خیانت کا یہ جرم از حد سنگین ہے، اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ملک و قوم، ملت اور دین کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس پر جو سزا ملے گی اس کی شدت اور سختی کا تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، کفار کی عذاب کو دعوت۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی قوت بنا دے گا، تمہاری کمزوریاں معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وہ دن نہ بھولو جب کافروں کا منصوبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں، شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، مگر ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ جب ان کے سامنے کلام اللہ پڑھا جاتا تو یہ کافر قرآن شریف کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، لیکن اے حبیب، آپ اور ایمان والے مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے، ان پر عذاب کیسے آ جاتا؟ اب یہ لوگ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ یہ اللہ کے بندوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، بیت اللہ کے پاس تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے ہیں؟ بے شک کفار و مشرکین اپنا مال و دولت اسلام کا راستہ روکنے میں خرچ کر دیکھیں، یہ بالآخر مغلوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ضرور الگ کر دے گا، فرشتے ان کو گوز مار رہے ہوں گے، یہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ فرعونیوں کا بھی یہی حال ہوا تھا، جو بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔ لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ کافر بدترین جانور ہیں، ان کو ایسی سزا دیجیے کہ ان کی نسلوں کو بھی تمہارے مقابلے میں آنے کا حوصلہ نہ رہے۔ اگر کسی کافر گروہ سے آپ کو بدعہدی کا خطرہ ہو تو ان کا عہد انہی پر لوٹا دو، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ دشمنان اسلام کو تنبیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے، ورنہ پہلی قوموں کی گرفت قتال فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو کر دین اسلام کا نظام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ ہی مومنوں کا بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔